سب تھوڑا اسلامک ٹچ بھی دے دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دے دیں کوئی, سب تھوڑا اسلامک ٹچ بھی دے دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دے دیں کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی دے دیں, رسول اللہ کی مثال دے دیں. یہ مشورہ قاسم سوری نے عمران خان کو اس وقت دیا جب وہ مجمع کو لے کر اسلام آباد پہنچے اور لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر رہے تھے. اسلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ان کے لیے محض ایک ٹچ ہے, لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی ایک چال, ایک فائنل سٹروک. ان لوگوں کا اسلام سے بس اتنا ہی تعلق ہے, اقتدار اور شہرت کی بھڑک جس سے سیاستدانوں کا دماغ پھر جاتا ہے. یہ ٹچ اس کو برکت دینے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. سابق امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے کہا تھا کہ جمہوریت پاکستان میں امریکی گھوڑا ہے. امریکی گھوڑے پر بیٹھ کر اسلام کا پرچم کیسے لہرایا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے مذہب سے چھٹکارا حاصل کیا گیا, اسی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو نافذ کیا جا سکے؟ جس نظام میں سود بنیادی ستون اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا وہ قانون کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے جس میں سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے؟ جہاں ہر 10 گز کے فاصلے پر بینک اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں, وہاں اسلام کیسے ریاست کا قانون ہو سکتا ہے؟ کرنل گدافی, ذوالفقار علی بھٹو, امام خمینی, صدام حسین, جمال عبد الناصر, جنرل ضیاء الحق کی صورت ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جو اٹھتے بیٹھتے اسلام کا نام لیتے, اسلام کا پرچم تھامے اور تسبیح پڑھتے نظر آتے تھے. ہم جان سکتے ہیں یہ لوگ اسلام اور عالم اسلام کے حوالے سے اپنے دعووں میں کتنے سچے تھے. تاہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. حالیہ تاریخ میں اگر دیکھیں, کارل مارکس جب جرمنی میں بیٹھا کمیونزم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا, کس کے گمان میں تھا کہ چند اشروں بعد یہ خیال روس میں جا کر حقیقت بن جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ناظرین, آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی یہی چیز ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے راشد نامی شخص نے سوال کیا, اس کا تعلق ملائیشیا سے تھا. اس نے کہا کہ ملائیشیا میں لوگ ایک مذہبی عالم کو فالو کرتے ہیں, مگر جب سیاست کی بات آتی ہے تو لوگ مختلف جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک ہی جماعت کی پیروی کریں؟ Talking about scholars in Malaysia, most of us follow same scholars. But when it comes into political ideology, we fall apart into certain parties. My question is, how to unite them so that all of us will be under one party and our voice will get stronger in parliament? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ سب متحد ہو سکتے ہیں, اور وہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے. چاہے سیاستدان ہو, تاجر ہو یا سائنسدان ہو, چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, قرآن سب کو متحد کرنے کی ماسٹر چابی ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتا تو مطلب ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں. The only way you can unite is on the basis of Quran and Sunnah. You can unite the Muslims, whether he is a politician, whether he is a businessman, whether he is a academician, whether he is a scientist, whether he is a doctor, whether he is a da'i, whether practicing. Only way you can unite, this is the master key, Quran and Sahih Hadith. And if that person doesn't want to follow Quran and Sahih Hadith, that means he may not be a good practicing Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ چاہے ہم الیکشن جیتیں یا نہیں, چاہے کرسی ہاتھ میں آئے یا نہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو متحد رکھیں. Whether we win the seat or not, whether we come to power or not, all this is a test from Allah. This is a test from Allah. Our main aim should be to unite the Muslim Ummah on the Quran and Sahih Hadith. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے شک قرآن و سنت پر عمل نہ کرتے ہوں, مگر سیاسی فائدے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں, اور کچھ لوگ جو اسلام کے صحیح طریقے سے پیروی کرتے ہیں لیکن سیاسی طاقت حاصل کر کے یہ نہیں دکھاتے کہ وہ کتنا اسلام کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ وہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں. Some people
may not be following the Quran, but for the political gain, they may say they are practicing Muslim, they may not be. Some people are practicing Muslim, when they come to power, they show they are less practicing because they want to continue being in power. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کی طاقت اور سیاست کو یہ حق نہ دو کہ وہ تمہیں جنت سے دور کر دے. یہ گھاٹے کا سودا ہے. اگر آپ دنیا کی کرسی کا سودا جنت کی کرسی سے کر دیتے ہیں تو آپ بہت ہی برے بزنس مین ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پاور مین ہوتے ہیں تو اپنی سیٹ بچانے کی زیادہ فکر کرتے ہیں اور قرآن پر عمل کی کم. بھارت میں بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس سے وہ سیاست میں رہتے ہیں. اور بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو عمل کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں مگر وہ خود کو سیکولر یعنی سب مذاہب کے ساتھ برداشت کا رویہ رکھنے والا بتاتے ہیں تاکہ وہ سیاست میں رہ سکیں. وہ ٹخنوں سے اونچی شلواریں نہیں پہنتے، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، حالانکہ وہ سیاست میں آنے سے پہلے اسلام کی روح کے مطابق عمل کرتے تھے. Let not the politics of this world take you away from Jannah. You are a very bad businessman. If you are going to barter the seat of this world for your seat in Jannah, you are a very bad businessman. The seat in Jannah is much more valuable. So what we find that many a times in politics, we are more bothered about maintaining a seat than maintaining the guidance of Allah and His Rasul. In India, I know many politicians who are far away from the deen, but because they will win, because they show they're Islamic, they will prove themselves Islamic, they may not be Islamic. There are some good Muslims who come to power to show themselves secular. What they do? That they start behaving secular. They are good Muslims. Before they came to power, they were practicing Muslim. Oh, now because I have come to power, if I wear trousers above the ankle, what will people say? So the trousers go below. They have a beard, they shave their beard. They were practicing before. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور جو شخص جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ دنیا سوائے دکھاوے کی کچھ نہیں ہے اور یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس کا مذہب سے متعلق کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ نوکری کرتا ہوں تو کیا میں ایماندار ہوں؟ تو یہ سب قرآن و سنت ہے. اگر پوری دنیا قرآن و سنت سے دور ہو جائے آپ اس کو پکڑ رکھیں کیونکہ یہی چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی. So let not, and Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse number 185. Allah says, Kullu nafsin zaikatul maut. Surah Imran chapter 3 verse 85. Kullu nafsin zaikatul maut. Every soul shall have a taste of death. The final recompense will be on the day of judgment. And the person who is safe from the hellfire and enters Jannah has achieved the objectives of this world. For this world is nothing but goods and chattels of deception. All this is a test for us. Whether when I do business, am I doing business according to the Quran and Sunnah? When I'm doing my academics, am I doing according to Quran and Sunnah? When I'm doing my profession, when I'm doing my job, am I honest or not? So all this is Quran and Sunnah. So the only way you can unite the Muslim Ummah is on the Quran and Sunnah. Whether they come to it or not, you at least be on Quran and Sunnah. Correct? What should we say? Whether you're able to do it or not, you stick to the Quran and Sunnah. If everyone goes away, you stick, at least you will go to Jannah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ جنت کا سودا اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں کر سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے وہ قید میں رہ رہا ہے اور ایمان نہ رکھنے والا اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے وہ جنت میں ہے. If I stick, at least I will go to Jannah. A Jannah is very precious. You cannot barter the Jannah for anything in this world. For any power in this world, for any wealth, $1 million, $1 trillion, $zillion. You cannot barter it for the Jannah. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a believer lives in this world like a prison. An unbeliever lives in this world like paradise. ایک بار ایک یہودی ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ جج ہیں، آپ خوشی میں رہ رہے ہیں اور میں غریب ہوں، یہ دنیا کیسے آپ کے لیے قید اور میرے لیے جنت ہے؟ تو عالم نے کہا اگر تم یہ جانو کہ تمہارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، ایمان نہ لانے کے باعث تم جہنم میں جاؤ گے تو یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہی ہے، اور میں ایمان لا کر جنت میں جاؤں گا
तो ये दुनियावी दौलत और ओहदे मेरे लिए कुछ नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने राशिद को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप कुरान और सुन्नत पर अमल करते हो तो आप सुकून में रहोगे और जन्नत में जाओगे। So once a Jew approached a scholar, I think Ibn Qayyim or Ibn Hajar, and he told him that you are a judge, you are so rich, I am poor, how come this world is present for you and Jannah for me? So he told him, if you come to know what will happen to you in Akhirah, because you are doing shirk, you will go to Jahannam, this world will be Jannah for you. And me, if I follow the Quran and Sunnah and go to Jannah, all this judge and the wealth is like a prison for me compared to the pleasure in Akhirah. So if we live like that this life is the test for the hereafter, and we follow the Quran and Sunnah, inshallah, peace will be with you. If you understand the concept of Islam, irrespective of what the enemies do to you, you will be peaceful. Because your Jannah is in your heart, not in the dunya.